ألم تر إلى الذي خاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت دی تھی ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو جواباً کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال لا۔ سو وہ کافر دشت زدہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا۔ سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ بعد ازاں پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا ہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 برس پڑا رہا ہے۔ پس اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ متغیر باسی بھی نہیں ہوئی، اور اب اپنے گدے کی طرف نظر کر جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں۔ اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کیسے جنبش دیتے اور اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکار ہو گیا تو بول اٹھا میں مشاہداتی یقین سے جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قادر ہے۔